الرجيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وصحابته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد پچھلے شب جمعہ موضوع ادھورا رہ گیا تھا. آیت میں نے وہی پڑھی ہے، بیان میں اگلا حصہ شروع کر رہا ہوں. رونے کی محدثین نے 6 قسمیں لکھی ہیں. کبھی انسان روتا ہے غم کی وجہ سے. نمبر 2، کبھی روتا ہے درد کی وجہ سے. نمبر 3، کبھی روتا ہے گھبراہٹ کی وجہ سے. مثلا کوئی آفت آ گئی، زلزلہ آ گیا تو اس کو رونا آ گیا. نمبر 4، کبھی انسان خوشی کی وجہ سے روتا ہے، آنسو نکل آتے ہیں. نمبر 5، کبھی شکر کے آنسو بھی ہوتے ہیں. نمبر 6، کبھی اللہ کے خوف سے رونا ہوتا ہے. ان مذکورہ 6 قسم کے آنسوؤں سے سب سے قیمتی وہ آنسو ہیں جو اللہ تعالی کے خوف کی وجہ سے نکلتے ہیں. یہاں تک وہ آنسو بندے کے اعمال نامے کو دھو دیتے ہیں. اس سلسلے میں ابن ماجہ کے اندر رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله ثم يصيب شيئا من حر وجهه إلا حرم الله وجهه على النار. کوئی بندہ مومن ایسا نہیں جس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، لیکن نکلنا اللہ کے خوف سے ہو، پھر اس کے چہرے پر آ جائیں، مگر کہ اللہ اس کے چہرے کو آگ پر حرام فرما دیتا ہے. اس سلسلے میں رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بڑا جامع فرمان موجود ہے، اگرچہ اس میں ایک بات جو ہے وہ ہمارے موضوع سے منسلک ہے، لیکن ہمارے دین کے لحاظ سے وہ ساتھ کی ساتھ باتیں ہی بڑی ضروری ہیں. آپ فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. فرمایا 7 اشخاص ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی اس دن میں سایہ عطا فرمائے گا جس دن اس کی رحمت کے سوا سایہ نہیں ہوگا. نمبر 1، منصف بادشاہ، حکمران جو منصف ہو. اس سے سمجھ لیجئے کہ اسلام میں خدمت عوام کا کتنا مقام ہے. اگر سیاست کو اسلام کی حدود میں گزارا جائے تو یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ ایک شخص اگر ایک عدالت کا نظام قائم کرتا ہے،
ایک فیصلے میں عدل کرتا ہے اس کو 1000 نوافل سے بڑا ثواب ملتا ہے۔ اب امام عادل وہ حکمران جو حکومت بھی کرتا ہے ساتھ ساتھ عدل بھی کرتا ہے، ظالم نہیں ہے، خونخوار قیامت اس کو اللہ تعالی کے سایہ رحمت میں جگہ دی جائے۔ نمبر 2، شاب النشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے ابھرتی جوانی بھی تقویٰ کے سائے میں گزار دی۔ بوڑھا ہو کے نیک ہو جانا اس کی حیثیت اور ہے، نیکی تو تب ہے جب برائی کی طاقت جوش مار رہی ہو، اس وقت ہوش سے کام لینا۔ اس دنیا کی زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے۔ اگر اس نے اپنی جوانی کو تقویٰ کا لباس پہنایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب معاشر کے دن لوگ جھلس رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ نمبر 3، رجل قلبہ معلق بالمسجد، یعنی اس کا دل، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، مسجد سے باہر ہوتا ہے تو تڑپ ہے کہ کب مسجد میں جاؤں گا، بیٹھا تو دکان میں ہے لیکن خیال سارا کا سارا مسجد کے ساتھ ہے کہ کب جاؤں، ایک نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو دوسری نماز کے خیال میں لگا رہتا ہے، اسے بھی خالق کائنات اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 4، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، جن کا تعلق آپس میں محض اللہ کے لیے ہے، وہ خواہ امام مقتدی کا تعلق ہو یا استاد شاگرد کا یا پیر اور مرید کا تعلق ہے، یہ تعلقات جو محض محبت فی اللہ کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں، اگر واقعتاً وہ اللہ کی رضا کے لیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 5، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ بندہ جس نے کہیں تنہا کوٹھڑی میں بیٹھ کر سارے خیالات کو باہر کر کے خدا کو یاد کیا اور آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، کسی انجمن میں بیٹھا تھا پھر بھی اس نے سارے خیالات کو نکال کر خدا کو یاد کیا اور آنسو آ گئے، معنی یہ ہے کہ کہیں وہ آنسو ریا کے آنسو نہ ہوں، اس نے تنہا بیٹھ کر رب کو یاد کیا، یاد کرتے کرتے اپنے گناہوں کو یاد کیا، اس کے آنسو بہہ گئے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے روز اللہ اسے بھی اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 6، رجل دعته امرأة ذات حسب و جمال، وہ بندہ جس کو کسی عورت نے دعوت برائی دی جو بڑے خاندان کی تھی اور باجمال تھی، اور ایسی جگہ پر یہ دعوت دی جہاں خدا کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، پھر اس کا جواب یہ تھا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اسے بھی رب کے سایہ رحمت میں جگہ عطا کی جائے گی۔ نمبر 7، رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، ایک وہ مرد جس نے صدقہ کیا اور اس کو اتنا چھپایا کہ حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی کہ اس کا دایاں کیا خرچ کر رہا ہے، اس کو بھی خدائے برتر اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اگر آج ان کو پیش نظر رکھا جائے اور ان کو روزانہ کا وظیفہ بنا لیا جائے کہ کچھ وقت اس سوچ میں بھی ہو کہ کتنے کام اللہ کی بندگی میں ہوئے اور کتنے کام میں نے آج اللہ کی ناراضگی میں کیے، یہ سوچ کر کہ بندہ جب آنسو نکالتا ہے
تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل النار رجل بقى من خشیت اللہ حتى يعود اللبن في الدرع، وہ مرد آگ میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے خوف سے رویا ہے حتیٰ کہ دودھ پستان میں لوٹ جائے۔ شاید اب کوئی کہے کہ ہمارا تو کوئی گناہ ہی نہیں، ہم روئیں تو کس لیے رونا تو کسی زانی شرابی چور کو چاہیے وہ رو کے اپنے گناہ بخشوائے، ہمارا تو کوئی گناہ ہی نہیں۔ سامعین کرام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت پڑھ کے سوال کیا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، وہ لوگ جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور دیتے ہیں جو دیتے ہیں، اعمال کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ ڈر رہے ہیں کہ ان کو اپنے رب کی جانب لوٹنا ہے۔ بی بی صاحبہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت میں کیا اس بندے کی بات ہو رہی ہے هو الذی یزنی ویسرق ویشرب الخمر وهو یخاف اللہ، کیا اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو زنا کرتا ہے اور چوری کرتا ہے اور شراب پیتا ہے پھر اللہ سے ڈرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کا یہ معنی نہیں جو تم سمجھ رہی ہو، لَكِنَّهُ الرَّجُلُ يُصَلِّي وَيَصُومُ وَيَتَصَدَّقُ وَيَخَافُ أَلَّا يُتَقَبَّلَ مِنْهُ، لیکن وہ مرد ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے اور خوف کرتا ہے کہ اس کا یہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو اسی واسطے کہا کرتے تھے لَأَنْ أَدْمَعَ دَمْعَةً مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِأَلْفِ دِینَارٍ، ایک آنسو میں اللہ کے خوف سے اگر نکالوں میرے نزدیک وہ محبوب زیادہ ہے اس بات سے کہ میں 1000 دینار صدقہ کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے لَأَنِینُ الْمُذْنِبِینَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زُجْلِ الْمُسَبِّحِینَ، فرمایا تسبیح کرنے والے جب تسبیح کرتے ہیں تو ان کی آواز سے جو رمق پیدا ہوتی ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو رونے کی آواز اچھی لگتی ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔